السلام علیکم پیارے دوستو، ناول عشق میرا فراق موش کن ایک نئے ناول کی قسط نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ محبت سے عشق اور عشق سے جنون تک کی داستان، خواب سے خواہش اور خواہش سے حقیقت تک کی داستان، پہاڑوں کی اداسیوں سے لے کر کیلیفورنیا کی رنگینیوں تک کی داستان۔ عشق میرا فراموش کن۔ وہ بھاگ رہی تھی اتنا تیز جتنا وہ بھاگ سکتی تھی۔ اب اس گھنے جنگل میں داخل ہو چکی جس کے ذکر سے بھی اس کا دم گھٹتا تھا، اور آج وہ اس میں چھپتی پھر تھی۔ قسمت کے کسی ورق نے مسکرا کے سوچا، پہاڑوں کی شہزادی کا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا، لمبے بال بکھر کر کمر پر پھیلے تھے، مگر وہ بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کے پیر پہ لگنے والا زخم اتنا زور تھا کہ وہ منہ کے بل گری۔ منہ کے بل وہ اس جگہ نہیں، آج سے کوئی 2 گھنٹے پہلے گئی تھی جب اس نے وہ خبر سنی تھی۔ خبر بھی ایسی کہ دل کو نچوڑ کر رکھ دے، جینے کی آرزو چھین لے۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں خون کی لہر نظر آتی تھی جب اسے اپنے پیچھے آتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آیت میر جو جنگل وزٹ پہ آیا تھا، اسے یکدم کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ اس طرح بھاگا تھا اور اچانک اس کے کانوں پہ سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو شاید منہ ہاتھ پہ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا اسے اس جگہ، کچھ تو وہ ان راستوں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک ہاتھ پہ ڈالا جو جھاڑیوں سے الجھ رہا تھا۔ اس کی وجہ چہرے پہ شکنیں ابھری تھیں۔ سامنے ایک وجود نظر آتا ہے، اس سے وہ گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی، اتنا کہ آیت میر کو خطرہ لاحق ہو کہ شاید یہ جنگل ڈوبنے والا تھا۔ وہ ہیلو محترمہ، اس سے پہلے کہ واقعی جنگل ڈوب جاتا، آیت میر نے سسکتے وجود کو پکارا، اور محترمہ نے جن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا وہ کانپ کے رہ گیا۔ خوف، تکلیف، آنسو، امید اور کرچیاں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی، کیا کچھ نہیں تھا ان نظر میں۔ یہ اس کی اس خوبصورت شہزادی سے تیسری ملاقات تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ آگے، میں نہیں جاؤں گی، نہیں۔ وہ بھاگ کے اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ آیت میر بنا اسے چھوئے اندازہ لگا سکتی کہ وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ چپ کر جاؤ لڑکی، 1 منٹ۔ وہ اس کا بازو کھینچ کے ایک جھاڑی کے پیچھے لے گیا تھا۔ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ کیا تم واقعی خطرے میں ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی۔ ہاں، میں خطرے میں ہوں، مجھ سے خطرہ ہے، مرنا چاہتی ہوں میں اور وہ لوگ جو مجھے پکڑ رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور پٹر پٹر بولتی، آیت میر نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے سرخ لبوں پہ رکھا۔ خاموش ہو جاؤ، تم کیوں مجھے شہید کروانے پہ تلی ہو لڑکی۔ وہ اسے خاموش کروا چکا تھا، مگر کاش وہ اسے بولنے دیتا۔ گزرتے لمحے نے سوچ کے کروٹ بدلی تھی۔ اچھا خاصا جھڑک کے کہا گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہوئی۔ اتنی مشکل میں بھی آیت میر کے چہرے پہ آنے والی مسکان شاندار تھی، اس کی شخصیت کی طرح۔ صاحب، مجھے لگتا ہے بی بی صاحب اس طرف گیا ہے۔ اس طرف ہم نے کالی چادر کا ٹکڑا دیکھا تھا۔ کسی گارڈ کی آواز سنا دی، نورم بچے، خدا جہاں بھی ہو مجھے جواب دو۔ تم سب سے نفرت کر مگر مجھ سے نہیں، پلیز بیٹا جواب دو۔ گمبھیر آواز میں پکارتا اس کا لالا ارمغان جہانگیر خان تھا۔ اس نے بے سختہ سسکی دبا کر آیت میر کی شرٹ کا بازو پکڑا تھا، گویا خود کو سہارا دیا ہو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس بار آیت میر کو اس پہ ٹوٹ کے ترس آیا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جو خوبصورت چہرے کے گرد پھیلے تھے۔ سبز آنکھوں میں مٹے ہوئے کاجل کی دھار درد بھری داستانیں سناتی تھی۔ لبوں پہ پڑا کفر ایسا تھا گویا ٹوٹے گا تو آدھی دنیا اس کے ساتھ مل کر روئے گی۔ اسے سمجھ نہیں آیا، ابھی 10-20 دن پہلے پھولوں کی طرح ہنستی لڑکی کیا غم کھا رہا تھا۔ صاحب، بی بی صاحب دوسری طرف گیا ہے، ان کو یقین ہے پکا۔ گارڈ نے پھر کہا، چلو اس طرف۔ پھر وہ ہی خوبصورت گمبھیر آواز آئی تھی اور آیت میر اس کے ساتھ لے کر جاتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا، اور نورم جہانگیر اذیت کی انتہا پر۔ اس نے ساتھ چلتے اس دیوتا جیسے شخص کو دیکھا اور کرب سے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ اس نے اس انسان کے ساتھ اس طرح چلنے کا کب سوچا تھا، کب؟ مگر نورم کی سوچیں جانچنے کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا وقت سے تھوڑا پیچھے، ظہار خان کے قبیلے میں پھیلے پہاڑوں کی سرزمین پہ۔ اور جب میرے محبوب نے رکھا میری سرزمین دل پہ پہلا قدم، تو میں نے پایا خود کو نہ، میں نے بھیجا اس کو محبتوں کا تحفہ، جو دیا اس نے ٹھکرا۔ میں نے دیکھا میرے دل پہ اترتا
خزاں کا موسم تو مجھے لگا میرے وجود جلتی بھٹی کا ایندھن، عشق نے مجھے بنا دیا جگر، اور میں پہنچی کاسہ دل کے محبوب کے در پہ، اور جب اس نے بخشا مجھے اپنی چاہت کا پیالہ تو میں نے پایا خود میں بہار کا موسم، اور میں نے اس کے لیے خود کو کر دیا پاگل۔ تو پہنچی میں محبت کی سیڑھی، پہلی سیڑھی پہ، تو میں نے دیکھا تقدیر کا پہلا وار، اور میرے خبروں کی ہوئی کرچیاں، میں نے جمع کی زخمی ہاتھوں سے وہ کرچیاں، اور بنایا کہ ہمت کا مال، اور رہ لگی اس کے انتظار میں۔ ایک دن دیکھ کر مجھے روتا، ستارے اترے آسمان سے، پوچھا چاہیے تم کو کیا، کیوں روتی ہو اس طرح؟ میں نے نم آنکھوں سے تب یہی کہا، جاؤ اور اس شخص کو میری تقدیر میں لکھواؤ، اب وہ جو پلٹے تو سانس ہے، میرے تپتے وجود کو آرام ہے، میرا من رو رو کر بس یہی گا، عشق میرا فراموش کن، عشق میرا فراموش کن۔ نورم خان تھی وہ پہاڑوں کی شہزادی، وہ ہنسی تھی تو لگا جھیل میں ٹھہرا پانی، ہلچل مچا رہا ہو، ساتھ کھڑی پلوشن دل میں نظر اتاری تھی۔ نورم جہانگیر خان ایسی تھی، معصوم، بھولی، خود سے لاپرواہ، پہاڑوں کی شہزادی تھی، اتنی نرم دل کہ ہر ایک کا دل جیت لیتی۔ پلوشا اور ستارہ دونوں بکریوں کے ریوڑ اکٹھے کیے، ان کو سبزے میں لائیں تو نورم سے رہا نہ گیا، جھٹ میں اپنی کالی شیشے والی چادر اوڑھی، اور خانم نورم کی دادی ان کو بس بتا کر بھاگے، دادو خانم میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، بابا سائیں یا لالا آئیں تو کہنا سو رہی ہے۔ وہ چٹا چٹ ان کا گال چمتی بھاگ گئی تھی۔ پلوشا مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے، کھلی فضا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب میرا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ساتھ چلتی پلوشا کو بتا رہی تھی، وہ لوگ اب سبزے سے تھوڑا دور روڈ کے ساتھ چل رہے تھے، جب تیز دھول اڑتی کار ان کے پاس آ کر رکی تھی، بکریوں کو ریوڑ سامنے تھا، اور وہ لوگ ہارن پہ ہارن بجا رہے تھے۔ تبھی سفید یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور نکلا تھا۔ بیبیو دیکھو صاحب کو بہت جلدی، آپ لوگ ان کو راستہ دے دیں مہربانی فرما کر، اس سے پہلے کہ وہ مجھے بکریوں کے اوپر سے اڑ کر جاننے کو کہہ دیں۔ وہ بیچارہ پریشان تھا، ہم پہلے آئے، یہ ہماری زمین، ہمارا روڈ، ہمارے پہاڑ، ہم جب جائیں یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ بولتے، نورم نے ڈرائیور کو جتا کر کہا تھا۔ وہ کسی سے الجھتی نہیں تھی، مگر شہر کے لوگوں سے اسے تھوڑی چڑ تھی۔ کیا ہوا ہے نوردین، تم کو پتہ ہے نا کہ میرا پہلا دن ہے اور تم یہاں مذاکرات پہ لگے ہو؟ وہ بولا تھا اس کو الجھتا دیکھ کر۔ وہ گاڑی سے باہر جو شخص آیا تھا، نورم نے اس کو ایک جھلک دیکھا، دوسرے پل وہ اس سے آگے کھڑا تھا، بالکل کسی فاتح کی طرح۔ اس نے سنا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، وہ ایسا ہی تھا، شاندار بلیک جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ میں، اس کا دراز قد، نمایاں تھا، ایک ہاتھ پہ کوٹ ڈالے، نک سک سے تیار، آنکھوں سے گلاسز اتارتا۔ اس نے ایک بار بھی اس حسن کی دیوی جو پورے علاقے میں مشہور تھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ شاید اس نے نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ کیا خاص تھا اس میں، نورم نہیں جان سکی، ہاں مگر یہ ضرور تھا کہ اب بس وہی بورڈ تھا، باقی سب کچھ چوپ لگ چکی تھی۔ دیکھیے محترم، آپ کو شاید پتہ نہیں، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جس جگہ کا نام لیتا وہ بس ساتھ ہی تھی۔ نورم نے سوچا تو آپ جائیں، ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ نورم کے گالوں پہ بس تب ڈمپل نہیں پڑتا تھا جب وہ ہنستی تھی، بلکہ بولتے روتے کھاتے ہر وقت وہ نمایاں تھا، خوبصورت گورا رنگ، گلابی گال، کچھ بھی تو سامنے کھڑے شخص کو متاثر نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ پلوشا کو کچھ کہہ رہا تھا۔ پلوشا نے اسے راستہ بنا دیا تھا اور وہ گاڑی بھگا لے گیا، بنا یہ سوچے کہ پیچھے کھڑی شہزادی کا دل گم شدہ تھا، اور یہ تھی ان کی پہلی ملاقات۔ یہ بارشیں بھی تم سے ہیں، جو برس گئی تو بہار ہے، جو ٹھہر گئی تو قرار ہے، کبھی آ گئی یوں ہی بے سبب، کبھی چھا گئی یوں ہی روز و شب، کبھی شور ہے کبھی چپ سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سے ہیں، کیسی یاد میں، کیسی رات کو، ایک دبی ہوئی سی راکھ کو کبھی یوں بجھا دیا، کبھی خود سے خود کو جلا دیا، کبھی بوند بوند میں غم سے ہیں، یہ بارشیں بھی تم سے ہیں۔ اور یہ مطلب کیلیفورنیا میں UC برکلی کا ہے۔ وہ اس روم میں بند روئے جا رہی تھی، باہر بارش، یہ اندر اس کی آنکھوں میں بھی اسے خبر نہیں تھی کہ اس نے کیوں ان فرنگیوں پہ اعتبار کر کے سوشیالوجی کی کلاس کا روم پوچھ لیا تھا۔ وہ اسے اس اکیلے روم میں بند کر کے جا چکے تھے، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کو یاد ہے امی کا چہرہ، بھائی کا، بابا جان، اس کی پیاری مانو، مطلب اب میں ان کو کبھی نہیں دے سکوں، بف۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، اور ادھر پوری یونی میں پاکستان ایسوسیشن کے وہ لوگ دیوانہ وار جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اس کمرے میں بند پڑی تھی۔ کہاں گئی وہ آخر؟ نور بیچاری پریشان نظر آتی ہے، چلو جہنم میں جائے، آؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ یہ جو بولا تھا نا، یہ نہ ایشیائی تھا، پورا نہ انگریز سے۔ اس کے ذہنین نقش ایشیائی تھے تو آنکھیں نیلی، وہ بول اردو مگر لہجے میں فرنس کی جھلک تھی۔ وہ ولید ابسن تھا، اس کو جاننے کے لیے تاریخ
کھولنی پڑے گی، بہت جلد، بچا لو، کوئی بچا لو، خدا کے لیے میں دعائیں دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ باقی کچھ کہتے ان کی آواز ہے، مگر کہاں سے؟ او شٹ یار، وہ اس کو پرانے روم میں جہاں کیفے کا سامان رکھا تھا بند کر گیا۔ ولید ان سب کو لے کر ایک سائیڈ پہ بھاگا، انہیں دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو پہلا شخص اندر داخل ہوا وہ ولید ابسن تھا، اور جو اس کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی وہ حرم ریحان تھی۔ وہ اس کے بازو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید تو کیا، باقی سب بھی ہکا بکا تھے اس کی حالت پہ۔ وہ اچھے موسم میں بھی پسینے میں شرابور تھی، سر پہ حجاب ایک سائیڈ پہ ڈھلک چکا تھا، لمبی مڑی ہوئی پلکیں باندھ تھی۔ ولید نے اس کو ایک سائیڈ پہ لٹایا، لگتا گزر گئی۔ بلا نے افسوس سے تبصرہ کی، اس کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ حسان کو اپنی فکر تھی، کافی پیاری۔ مائیکل کو افسوس اس کا نہیں تھا کہ وہ گزر گئی، اس کا تھا کہ پیاری تھی اور گزر گئی۔ امی تبھی نیچے پڑے وجود کو لبوں سے نکالا، زندہ ہے یہ تو۔ حسان آگے ہوا، پانی تو جلدی۔ ولید نے کشف سے پانی کی بوتل لے کر اس کے لبوں سے لگا۔ کیا میں مر چکی ہوں؟ ہوش میں آنے کے بعد سامنے آتے چہروں کو دیکھ کر وہ معصومیت سے بولے، جی آپ مر چکے ہیں، یہ تینوں جہنم کے فرشتے ہیں اور ہم جنت کی انہیں تم کو ان سے لے جانے آئی ہیں۔ کشف نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اور ہم نے جس نظروں سے ولید، حسان اور مائیکل کو دیکھا تھا ان کو یقین ہے وہ مشکل سے جہنم کے فرشتے ہی لگتے ہیں، وہ شکل سے جہنم کے فرشتے ہی لگتے۔ تم زندہ ہو اور ٹھیک ہے۔ نور اور سونا نے اس کے گال تھپ تھپایا، تو مما بابا سے بات کرو ابھی میری پلیز۔ اب وہ ان کی منت پر اتارے۔ سنو لڑکی، چپ کر کے بیٹھو، تمہاری سے کس قدر خار ہوئے ہیں اور تم یہ فرمائشی پروگرام کھول کے بیٹھ گئی۔ ولید سے زیادہ صبر کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اسے جھڑک کے بولا، اور حرم وہ جو پہلے دل نم کیے بیٹھی وہ رونا شروع کیا کہ اللہ مان، چپ کر جاؤ لڑکی، خدا رب پہلے بہر بارش نے سیلاب جمع کیے، باقی تم پورا کر لو ارمان۔ ولید بیچارہ پچھتا رہا تھا اس وقت جب وہ اس سے کہہ بیٹھا تھا، اچھا شباب میں تمہاری بات کروا دوں، ابھی پہلے ہم سے مل لو۔ کشف نے آگے ہو کر اسے چپ کروایا، میں کشف ہوں، پاکستان ہوں، یہ نور بھی، بلا ادھر کی امریکہ سے، اور ولید بھی، مگر دونوں مسلم۔ ہاں ولید آدھا مسلم ہوگا۔ اور سب نے زور کا کہہ کر کہا، نہیں آدھا بھی نہیں۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ لا حول ولا پڑھا گیا حرام کی جانب سے، اور یہ حسان تمہارے بھائی کے دوست کا بھائی ہے، اور یہ مائیکل آسٹریلیا سے، باقی بھی کافی لوگ ہیں ہمارے گروہ میں، پھر مل لینا۔ اور یہ سوانا سری لنکا سے، اور اس نے سامنے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اب چلو بھی ہو گیا پورا تعارف، تو مجھے تو گھٹن ہو رہی، اس کا کیا حال ہوگا؟ حسان کو اس کا خیال آ ہی گیا، پہاڑوں کی شہزادی اور شہر کے دیوتا کی دوسری ملاقات، کچھ اور بھی دلچسپ، وقت سے کچھ پیچھے۔ نورم بیٹا کیا ہوا، اس قدر اداس کیوں بیٹھی ہو؟ دادی خانم نے اسے چپ دیکھ کر کہا تھا، اس کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش پہ ہو چکا تھا، اسے یہ بات خانم نے بتائی تھی۔ ارم خان لالا اس سے 10 سال بڑے تھے، بابا جان اور لالا کب آئیں گے اس شہر سے، یہی سوچ رہے۔ اس نے اپنی سنہری بالوں کو جو مینٹیاں کس کس کر سامنے سے گونگریلا ہو چکے تھے ان کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہا، پہاڑوں کی شہزادی کو عشق لاحق ہوا تھا۔ خانم پہ بات کہاں سمجھ رہی تھی، اور نورم اس کا دماغ آگے کا پلان بنانے میں مصروف تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتی بس کسی طرح، اور اگلے پل وہ عزم کے ساتھ مسکرائی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔